میری بیوی کو ذرا سی بات پر غصہ آ جاتا ہے، پھر وہ مجھ سے معافی بھی مانگتی ہے، یہ بھی کہتی ہے کہ مجھے غصہ کیوں آ رہا ہے معلوم نہیں، تو اس کے لیے کوئی عمل بتا دے۔ خیر یہ بھی اچھی بات ہے کہ بیچاری غلطی مانتی تو ہے، بہت سوں کی بیویاں ایسی ہیں کہ وہ غلطی بھی نہیں مانتی، معافی تو بہت دور کی بات ہے، قبول بھی نہیں کرتی کہ میری غلطی ہوئی۔ آپ کی بیوی معافی بھی مانگ لیتی ہے، ماشاءاللہ اچھے اخلاق والی ہے۔ اب یہ ہے کہ وہ خود نہیں سمجھ پا رہی ہے کہ کیوں غصہ آ رہا ہے، تو بہشتی زیور میں غصے کا بیان ہے، اس کو پڑھ کے سنائیے۔ جس وقت میں وہ یہ کہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے نہیں غصہ ہونا چاہیے تھا، تو ان کو بولو کہ بھئی دیکھو ایسا تو بار بار ہو رہا ہے، تدبیر تلاش کریں گے، لہذا وہ پڑھ کے سناؤ۔ اس موقع پر اس کو اثر بھی ہوگا، فائدہ بھی ہوگا۔ اعتراف کے وقت بتانے سے مان بھی لیتے ہیں، تو ان کو بتاؤ۔ اور طریقہ بھی لکھا ہوا ہے قابو پانے کا۔ غصہ جو ہے وہ آگ ہے، جب غضب کی آگ بھڑکتی ہے تو یہ کیفیات آدمی کے اندر پیدا ہو جاتی، اور آگ کی جو ضد ہے وہ پانی ہے، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی پانی پی لو، آگ بجھے گی۔ یعنی ٹھنڈے ذرا دماغ کو ٹھنڈا کرو، سامنے سے ہٹ جاؤ، بحث مت کرو، کھڑے ہوں تو بیٹھ جاؤ، کیونکہ آگ میں تعلی ہے، اور اس وجہ سے کھڑا ہوا ہے تو آدمی بسا اوقات غصہ آتا ہے، بیٹھا ہوا آدمی کھڑا ہو جاتا ہے ایک دم، یعنی وہ کھڑا کرتی آگ، کیونکہ آگ بلندی کی طرف جاتی، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تم پستی کی طرف جاؤ، بیٹھے ہیں تو اس سے پست ہو جاؤ، یعنی لیٹو تو زمین کے قریب ہو جاؤ، کہ زمین میں پستی ہے اور نار میں، آگ میں تعلی ہے، تو وہ اوپر جانا چاہتی ہے، تم نیچے جاؤ، تاکہ تمہارے اندر زمین کی صفت عجز کی اور بندگی کی پیدا ہو جائے۔ اس لیے کھڑا ہونے کے مقابلے میں بیٹھنا پستی ہے تو بیٹھ جاؤ، بیٹھنے کے مقابلے میں لیٹنا پستی ہے تو لیٹ جاؤ، اور دوسرے یہ کہ پانی تھوڑا پی لو تاکہ آگ بجھے، رگوں میں تراوٹ آئے گی، اور جو گرمی پیدا ہوئی ہے اس میں کچھ کمی ہوگی، نفسیاتی طور پر بھی سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ اور ایک تدبیر یہ ہے کہ اب آپ ہٹ جاؤ، معلوم ہے کہ وہ تو بیمار ہے بیچاری، اس کو غصے کی مریض ہے، بیمار مان رہی ہے کہ میں بیمار ہوں، تو اب اس کو ہٹائیں گے وہ تو نہیں ہٹے گی، آپ ہٹ جاؤ وہاں سے۔ جس بات پر غصہ آتا ہے ایسی چیزوں سے بچنے کی کوشش کرو۔ کچھ تدبیر ہم ہی کر لیں اور اس کی بڑی قدر کر لیں کہ جب تک اس کو اعتراف ہے اپنی غلطی کا، اس وقت تک اصلاح ہو سکتی ہے، اصلاح کی امید ہے۔ اس لیے حکمت سے سمجھاتے بھی رہیں، جو باتیں احادیث آئی ہیں یہ احادیث پڑھ کر سنائیں، غیظ و غضب اس کے نقصانات بتائیں، اس سے بہت سے ضمنی امراض پیدا ہوتے ہیں، غصے سے پھر حقد پیدا ہوتا ہے، بغض، اور پھر بغض سے پھر حسد پیدا ہوتا ہے، اور کینہ پیدا ہوتا ہے، غل غش وغیرہ سب چیزیں اسی کے ساتھ لگی ہوئی۔ تو اس لیے غصہ بنیاد ہے بہت سے امراض خبیثہ کا، اس لیے حتی المقدور بچنے کے واسطے اس کو علم دیں، علم سے مدد ملتی ہے عمل کرنے میں۔ اس لیے سمجھائیں، بزرگوں کی باتیں سمجھائیں۔ حضرت حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واعظ ہے علاج الغضب، یہ پڑھیں، اور اسی طریقے سے مشائخ نے غصے کے سلسلے میں بہت سخت تنبیہ کیے، اور یہ 10 بیماریوں کی بنیاد ہے، یہ ایک سے
یہ ایک پر قابو پائیں گے کئی بیماریوں پہ خود بخود قابو ہو جائے. اب عمل تو یہ ہے جو میں نے بتایا حدیثوں میں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لو. ایک آدمی غصے میں بہت بے قابو ہو رہا تھا، منہ سے جھاگ نکل رہی تھی، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے ایک بات معلوم ہے، اگر وہ پڑھ لے تو اس کی کیفیت ختم ہو جائے. اس صحابی نے پوچھ کے جا کے ان کو بتایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لو تو یہ جو کیفیت ہے بے قابو ہو رہے ہو یہ ختم ہو جائے گی اور قابو میں آ جاؤ گے.